کلام خدا سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیا خدا قدوس کے جو احکام ہیں وہ کوئی سینہ پر جو دو تختیوں پر لکھ کر دیے جاتے ہیں وہ 10 کام وہ کیا پہلے موجود تھے کہ نہیں۔ ہم نے دیکھا کلام خدا کے اندر کہ آدم جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں باغ عدن میں خدا کی حضوری میں، اور وہ خدا کے مختلف حکموں کی جو انسی ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ ان 10 کام میں سے ہم نے دیکھا کہ آدم کون کون سی حکم کی جو انسی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آدم کے علاوہ جو ان سے آدم جو ہے قائن جو ہے وہ جو ہے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو ان سے جب وہ قتل کرتا ہے اور خدا قدوس جو ان سے اسے آگاہ کرتے ہیں۔ ہم نے کلام خدا کے اندر سے سیکھا کہ جب تک خدا قدوس جو ہیں وہ اپنے احکام جو ان سے ہیں وہ آپ تک نہ جو ان سے پہنچا دیں، ان احکام کی جو ان سی ہے جو سزا ہے وہ آپ پر نافذ نہیں ٹھہرتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو جو ان سے گناہ کرنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے، قائن کو گناہ کرنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ جب تک شریعت نہیں تب تک اس کی حکم عدولی بھی نہیں، اور اگر حکم عدولی نہیں تو گناہ آپ سے معصوم نہیں ٹھہرتا۔ اور ہم کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا کے اندر جو ان سے آدم، قائن اور بے شمار جو ان سے اور لوگ ہیں، ہم اس کو آج کے کلام کے اندر بھی دیکھیں گے کہ وہ گناہ کرتے ہیں کوئی سینہ پر شریعت دیے جانے سے پہلے، اور انہیں ان کے گناہ کی سزا دی جاتی ہے۔ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں یعقوب جو جسے عمومی طور پہ یعقوب کہہ دیا جاتا ہے، یعقوب نام نہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا عبرانی ہے، وہ عبرانی میں ان کا نام یعقوب ہے۔ جو یعقوب ہیں وہ خدا قدوس کی ہدایت کے مطابق جو ہے اب وہ واپس جو ہے وہ ملک کنعان کی طرف جو ہے وہ سفر باندھتے ہیں، اور وہ 21 سال کے بعد جو ان سے وہ واپس آ رہے ہیں، اور وہ جب واپس آ رہے ہیں تو وہ جس قبیلے میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جا کے شادی کی، وہ بت پرست قبیلہ تھا، اور وہاں پہ جو ان سے ان کی ایک جو بیوی ہیں وہ ایک بت جو ان سے وہ چھپا لاتی ہیں، اور خدا قدوس جو ہے وہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے ہاں سے تمام بتوں کو جو ان سے وہ نکال دے۔ اگر یہ بت پرستی جو خدا کا دوسرا حکم ہے، اگر یہ بت جو ان سے وہ رکھنا واجب تھا تو خدا قدوس کبھی بھی جو ہے یعقوب کو یہ نہ کہتے کہ جو ان سے اپنے ہاتھ سے بتوں کو نکالو اور اپنے آپ کو پاک صاف کرو۔ آپ اس کے لیے ہم پیدائش 35ویں باب میں آئیں گے اور اس کی دوسری سے تیسری آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پیدائش کی کتاب 35ویں باب اور اس کی دوسری سے تیسری آیت جو انسی ہمیں کلام خدا سے بتاتی ہے، تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو۔ یعقوب جو ہے خدا قدوس کے حکم کے مطابق اپنے گھرانے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بت موجود ہیں تو انہیں اپنے ہاتھ سے نکال باہر کریں اور اپنے آپ کو پاک کریں، کیونکہ یہ خدا قدوس کا حکم ہے۔ Put away the strange gods that are among you۔ اب یہ یعقوب کیوں کہتے ہیں، یا یہ یعقوب اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ خدا قدوس کے دوسرے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ اور یہ جو ان سے ہے کہ اس کہتے ہیں عمومی طور پر ایک کلیسیا جو ہے وہ اپنے ہاں بتوں کو رکھتی ہے، اور وہ یہ جو ان سے کہتی ہے کہ ہم ان کی پرستش نہیں کر رہے۔ کلام خدا آپ کو جو ہے وہ کوئی سینہ سے پہلے ہی جو ان سے آگاہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے ہاں جو ہے بتوں کو نہیں رکھ سکتے، یہ دوسرے معبود ہیں، ان کو آپ جو ان سے نہیں رکھ سکتے، ان کو آپ کو نکالنا ہوگا اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہوگا تاکہ آپ سے جو ہے خدا قدوس کا دوسرا حکم نہ ٹوٹے۔ آپ جو ان سے جب ان کو رکھتے ہیں تو کیا مقصد کیا ہے ان کو رکھنے کا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرستش نہیں کرتے تو پھر انہیں رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ظاہری طور پر آپ ان کے لیے عقیدت رکھتے ہیں، ظاہری طور پر جو ان سے آپ کے دل میں ان کا احترام ہے، تعظیم ہے، اسے معظم جانتے ہیں، تبھی آپ نے انہیں جو ان سے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ اگر آپ ان کی تعظیم نہیں کرتے تو پھر وہ بے مقصد آپ کے گھر میں موجود ہے،
پھر آپ کے اوپر جو ہے خدا قدوس کے حکم جو ہے وہ صادر ہوتا ہے. یعقوب کے اوپر صادر ہوا 10 احکام میں، تو یہ حکم جون سے تختیوں پر لکھ کر خدا قدوس نے اپنے ہاتھ سے دے دیا، لیکن یعقوب کو جون سے جو کہ سینکڑوں سال پہلے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو جون سے اپنے ہاتھ سے دور کریں. ہم امثال کی کتاب 16 باب کی 6 آیت میں آتے ہیں، اور امثال کی کتاب 16 باب اس کی 6 آیت جون سی ہے ہمیں ایک نصیحت کرتی ہے. امثال کی کتاب 16 باب اور اس کی 6 آیت، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ یہوہ خداوند کے خوف سے بدی سے باز آتے ہیں. یعقوب جو ہے وہ اس سچائی کو، اس بدی کو جو اس کے ہاں موجود تھی، اس سے اپنے ہاں سے دور کرتا ہے. اور اسی لیے کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ سچائی کو اپنائیں گے، جب آپ جو ان سے اس کے خوف کو اپنے اوپر طاری کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی اس بدی کا کفارہ ادا ہو جائے گا. جب تک آپ جو ان سے اس کے خوف کو اپنے اوپر نہیں طاری کریں گے، جب تک اس سچائی کو نہیں اپنائیں گے، آپ اس بدی کے اندر جو ان سے موجود رہیں گے، اور وہ بدی آپ کے اوپر ٹھہری رہے گی. ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر، ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، پیدائش 20 باب اس کی 3 اور 4 آیت، اور اس کے بعد ہم 6 آیت میں آئیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 20 باب، یہاں پہ ہم کلام خدا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ابراہم جو ہیں، یہاں پہ عمومی طور پر ابراہم کہا جاتا ہے، ابراہم نہیں ان کا نام ابراہم ہے، اور یہ بے کو وی جو ہے بی کی جگہ وی ساؤنڈ کیا جاتا ہے عبرانی میں، تو یہ ابراہم جو ان سے لفظ ہے. ابراہم جو ان سے سارائے کو جو ہے وہ یہ جب وہ ابی ملک کے ہاں جو ان سے جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں ابی ملک کو کہ یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ابراہم سرائے کے بارے میں جو ان کی بیوی ہے، کہ یہ محض میری بہن ہے. وہ یہ بیان نہیں کرتے، پورا سچ نہیں بولتے کہ یہ میری بہن ہاف سسٹر کے علاوہ شی از مائی وائف ایز ویل. اور ابی ملک جو ان سے ہے وہ سرائے کو لیتا ہے تاکہ کیا اس کہتے ہیں وہ اس کی جو ان سی ہے اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ صحبت کر سکے. ہم اس کو دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں 20 باب اس کی 3 سے 4 اور 6 آیت میں آئیں گے. کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، لیکن رات کو خدا نے ابی ملک کے پاس جو خواب میں آئے اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے. خدا قدوس کیوں انہیں کہہ رہے ہیں، کیوں ابی ملک کو کہہ رہے ہیں کہ جس عورت کو تو نے لیا ہے اس کے سبب سے تو ہلاک ٹھہرے گا. کیوں ہلاک ٹھہرے گا؟ کیونکہ خدا کا کوئی حکم ٹوٹنے والا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ زنا نہ کرنا. زنا جب آپ کرتے ہیں تو خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، اور خدا کا حکم جب آپ سے ٹوٹتا ہے تو اس کی سزا جو ان سے ہے وہ موت ہے. خدا قدوس کے حکم کی جب آپ حکم عدولی کرتے ہیں تو شریعت کی سزا جو ان سے ہے وہ موت ٹھہرائی گئی ہے. اور اسی لیے خدا قدوس ابھی ملک کے پاس خواب میں اسے آگاہ کرتے ہیں، خدا قدوس کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جب تک وہ آپ تک نہیں پہنچے گا آپ اس کے حکم کی سزا کے محتسب نہیں ٹھہر سکتے. اسی صورت میں آپ پہ سزا نافذ ہوگی جب خدا قدوس کا حکم آپ تک پہنچا دیا جائے گا. ابھی ملک جو ان سے ہے اس تک یہ حکم پہنچا دیا گیا ہے کہ تو نے زنا نہیں کرنا، اور بتا دیا گیا ہے کہ زنا کس سبب سے ہوگا، کیونکہ جس عورت کو تو اپنے ہاں لے کر آیا ہے وہ کسی کی بیوی ہے. ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں 6 آیت کے اندر، اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا. کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو زنا کا حکم ہے یہ پہلے سے موجود ہے، کوئی سینہ پر دینے سے پہلے. خدا قدوس کے تمام احکام جو ہیں وہ کلام خدا کے اندر جو
لکھا ہوا ہے کہ جو ہاتھ سے انہوں نے 2 تختیوں پر لکھ کر دیے وہ پہلے سے جو ہے وہ موجود تھے۔ ہم جو ان سے کلام خدا کے اندر آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ابراہم جو ان سے ہیں وہ حکم توڑتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو کہ کہا گیا تھا کہ تو جھوٹ نہ بولنا، اور ابی ملک جو ان سے ہیں وہ اس زنا سے بچتے ہیں جو کہا گیا تھا تو زنا نہ کرنا۔ ہم جو ان سے اسی طریقے سے پیدائش کی کتاب 39ویں باب میں آتے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے 8ویں اور 9ویں آیت کو۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہیں جو کہ مصر میں جاتے ہیں اور وہ غلام بن کر جاتے ہیں، وہاں پہ وہ جو ان سے پوٹیفر کی جو بیوی ہے وہ یوسف کے اوپر جو ہے فریفتہ ہوتی ہے، اور یوسف کو جو ان سے وہ چاہتی ہے کہ یوسف جو ان سے ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرے، اور یوسف جو ان سے کیا جواب دیتے ہیں ہم اس کو پیدائش 39ویں باب کی 8ویں 9ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ یوسف جو ہے وہ بیان دیتے ہیں کلام خدا میں، پیدائش کتاب 39واں باب 8ویں 9ویں آیت بتاتی ہے، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کی خیر کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں ایسی بدی کروں اور خدا کا گنہگار ٹھہروں۔ یوسف کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا گنہگار ٹھہروں گا؟ اگر یہ زنا کا حکم جو ان سے موجود نہیں تھا تو یوسف کیوں کہتے ہیں کہ میں گناہ کا محتسب، میں جو ان سے گناہ مجھ سے سرزد ٹھہرے گا؟ یہ 250 سال پہلے جو ہے کوئی سینہ پر جو خدا قدوس اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے ہیں 10 کام، یہ واقعہ جو ہے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ سبت کے حکم کی جو انسی ہے وہ سب سے زیادہ نافرمانی کی جاتی ہے۔ خدا قدوس کے سبت کے حکم کی سب سے زیادہ نافرمانی کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سبت کا حکم جو ان سے ہے یہ تو صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا، اور وہ دیا بھی کہاں پہ گیا؟ وہ کوئی سینہ میں جو ان سے دیا گیا۔ اگر خدا قدوس نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کا خدا ہوں، پھر تو وہ آپ کا خدا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ خدا قدوس کے حکم کو یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو دیا گیا تو پھر باقی 9 احکام بھی جو ان سے ہیں وہ بنی اسرائیل کو دیے گئے ہیں، باقی 9 احکام جو ان سے ہے آپ کس صورت میں اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں؟ آپ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کلام خدا میں تفریق کریں اور کلام خدا کے ایک حکم کو تو اپنی خواہش کے مطابق اپنے اوپر نافذ کرنے سے انکار کریں اور باقی 9 احکام کو کہیں کہ چلیں اس کو ہم جو ہے مان لیتے ہیں۔ ہم سبت کے حکم کے بارے میں دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 16ویں باب کے اندر، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ خروج کی کتاب 16واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں جب آپ جائیں تو وہاں پہ کلام خدا جو ان سے ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ سبت کا حکم جو ہے 20ویں باب کے اندر جو ہے کوئی سینہ میں دیا جا رہا ہے، جبکہ ابھی 4 باب پیشتر ہی جو ان سے ہے سبت کی بے حرمتی جو ہے بنی اسرائیل سے سرزد ہوتی ہے۔ خروج 16واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت جو ہے بیان کرتی ہے یہ من کے بارے میں، جو کہ من جو ہے دیا جاتا تھا، اور 6 دن تک من جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ ہر روز کہا جاتا تھا کہ آپ جو ان سے اپنے حساب کے مطابق جو ہے وہ مان لیں گے، اسے رات تک جو ہے باقی مت چھوڑیں کیونکہ وہ صبح خراب ہو جائے گا، اور 7ویں دن جو ان سے آپ کو من نہیں دیا جائے گا، اس کے 6 دن دونا من دیا جائے گا تاکہ آپ 7ویں دن جو ہے خدا کے حکم کی نافرمانی نہ کریں اور خدا کے حکم کو جو ان سے بجا لیں، اور 7واں دن جو ان سے وہ سبت کا دن تھا، اور اسی لیے کہا گیا تھا کہ آپ کو 7ویں دن جو ہے یہ من نہیں دیا جائے گا۔ خروج 16واں باب 22ویں اور 23ویں آیت بیان کرتی ہے اور 6 دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی، یعنی فی کس 2 اومر، اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موشے کو بتایا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ یہوہ خدا ان کا حکم یہ ہے
کہ کل خاص آرام کا دن یعنی یہوہ خداوند کا مقدس سبت ہے۔ 20ویں باب میں جا کر خروج کی خدائے قدوس موشے کو پتھر کی 2 لوحوں پر 10 احکام لکھ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سبت کا حکم موجود نہیں تھا تو موشے بنی اسرائیل کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ کل خاص آرام کا دن یعنی یہوہ خدائے قدوس کا سبت کا دن ہے؟ موشے کو کس نے بتا دیا کہ یہ سبت کا دن ہے، 7واں دن؟ اگر یہ جون سے ہے وہ کوئی سینہ پر جو ہے دیا گیا، صرف کلام خدا جون سے ہے، آپ کو اگر آپ سچائی سے، جس طرح مثال کی کتاب 16 باب 6 آیت میں آپ نے دیکھا، جب تک آپ سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تب تک آپ بدی کے غلبے میں رہیں گے۔ سچائی آپ پر نافذ ہوگی تو بدی کا آپ کا کفارہ ہوگا، ادروائز بدی آپ کے ہاں ٹھہری رہے گی اور آپ بدی کا جو ہے خمیازہ بھگتتے رہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں خروج 16 باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں کلام خدا کیا سکھاتا ہے؟ تب یہوہ خداوند موشے سے کہا کہ تم کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ کون ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ خدائے قدوس کی شریعت کوئی سینہ سے پہلے موجود نہیں؟ خدائے قدوس تو اپنی شریعت کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ کب تک تم میری شریعت اور حکموں کو ماننے سے انکار کرو گے؟ ابھی انہوں نے پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کر کے نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خدائے قدوس کی حکمت سے ناواقف لوگ ہیں، جن سے خدائے قدوس نے کلام ہی نہیں کیا، اور کلام خدا بتاتا ہے کہ یہ بھاگے پھرتے ہیں کہ خدائے قدوس کے کلام کو اپنی خواہش کے مطابق دوسروں تک پہنچائیں۔ خدائے قدوس 28ویں آیت میں واضح طور پر آپ کو بتاتے ہیں، خروج 16 باب 28ویں آیت بیان کرتی ہے، تب یہوہ خداوند نے موشے سے کہا تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ یہ آج میرے اور آپ سے بھی سوال ہے، کب تک ہم جو ہے بدی کے سائے تلے رہیں گے؟ کب ہم سچائی کو قبول کریں گے؟ کب ہماری بدی کا کفارہ ادا ہوگا؟ بدی کا کفارہ اس وقت ادا ہوگا جب آپ سچائی کو قبول کریں گے۔ دیکھو چونکہ یہوہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اسی لیے وہ تم کو 6 دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے، سو تم اپنی اپنی جگہ رہو اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ خدائے قدوس کے احکام جو ہیں، اس کی جو شریعت ہے وہ کوئی سینہ سے پہلے موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم سے خدائے قدوس بیان کرتے ہیں کہ تو اپنی نیند سوئے گا، لیکن تیری نسل کے یہ لوگ 4 پشتوں کے بعد 400 سال کے بعد پھر اس ملک میں آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ابھی تک اموریوں کے گناہ اس نہج تک نہیں پہنچے کہ میں انہیں فنا کر دوں۔ گناہ کیا ہے؟ اس کے حکموں کی حکم تولی۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 15ویں باب میں، پیدائش 15واں باب اس کی 15 سے 16ویں آیت۔ خدائے قدوس ابراہیم سے فرماتے ہیں اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اگر یہ خدائے قدوس کی شریعت
اس کے حکم موجود نہیں ہے تو موریوں کے اوپر گناہ کیسے سرزد ہو گئے؟ اگر موریوں تک خدا قدوس کے احکام نہیں پہنچے تو ان کے اوپر گناہ محسوب نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر ان پہ گناہ محسوب نہیں ہو سکتا تھا تو موری فنا نہیں ہو سکتے تھے اور بنی اسرائیل واپس نہیں آ سکتے تھے۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ خدا قدوس کی شریعت، اس کے احکام کوئی سینہ سے پہلے موجود تھے۔ ہم اگر اس کو دیکھنے کے لیے کہ موریوں کے گناہ کیا تھے، آپ اسے احبار کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ احبار کی کتاب 18ویں باب 19ویں باب سے 30ویں باب تک یہ ڈیٹیل ہے ان کی جو ہے دی گئی ہے۔ یہ سیکریفائس کرتے تھے اپنے بچوں کو، جو ان سے ہے مولک دیوتا کے آگے جو ہے قربان کرتے تھے۔ یہ ہر طرح کی جو ان سی ہے زناکاری کے اندر، ہر طرح کی شہوت پرستی کے اندر یہ جو ان سے ہے اپنے آپ کو انہوں نے ملوث کیا ہوا تھا۔ ہر لحاظ سے جو ہے خدا قدوس کے احکام کی نفی کرتے تھے۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں ہر کسی کو طوفان نوح کا علم ہے۔ طوفان نوح کے اندر جو ان سے ہے کلام خدا کے اندر کیوں لکھا ہوا ہے یہ کہ خدا قدوس جو ان سے ہے وہ انسان کے گناہ پہ جو ہے وہ دل گرفتہ ہوتے ہیں۔ کس گناہ پر؟ اگر شریعت نہیں تو گناہ منسوب ہی نہیں ہو سکتا ان سے، انہیں امپیوٹ ہی نہیں کیا جا سکتا گناہ ان کے اوپر۔ if there is no law۔ آج جو کہتا ہے کہ آپ کے اوپر خدا کی شریعت نہیں ہے، تو اگر شریعت نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر گناہ بھی محسوب نہیں ہو سکتا، اور اگر گناہ نہیں آپ سے سرزد ہو رہا تو پھر آپ پاک ٹھہرے ہیں، اور جب آپ پاک ٹھہرے ہیں تو پھر آپ کو معافی کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر آپ کو معافی کی ضرورت نہیں تو پھر آپ پر فضل بھی نہیں ٹھہرتا، کیونکہ معافی کے نتیجے میں بخشش ہوئی ہے، بخشش کے نتیجے میں فضل آپ پر ہوا۔ اگر شریعت نہیں تو فضل بھی نہیں، اسی لیے شریعت یا فضل نہیں ہے، شریعت اور فضل ہے۔ شریعت ہوگی تو فضل ہوگا، شریعت نہیں ہوگی تو فضل بھی نہیں ہوگا۔ ہم پیدائش چھٹے باب میں آتے ہیں اور طوفان نوح کو دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا چھٹا باب، ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹے بیٹیاں ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب یہ ہوا خدا نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ اب یہ 120 برس جو ان سے ہے، یہ ہم نے ایک دو ہفتے پہلے جو ہے اس کے اوپر سرسری سی بات کی تھی۔ اگر خدا قدوس نے چاہا تو اس کو ہم دیکھیں گے، اس بھید کو کہ خدا قدوس جو 120 برس بیان کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تب یہوہ خداوند نے کہا، 5ویں آیت میں ہم آتے ہیں، اور یہوہ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی۔ اگر شریعت نہیں ہے تو بدی کیسی ہو رہی ہے؟ کیونکہ شریعت نہیں ہے تو پھر کوئی، اگر شریعت حکم نہیں ہے کوئی تو اس کے ٹوٹنے کا بھی سوال نہیں ہے۔ کوئی چیز ہوگی تو وہ توڑی جائے گی، اگر حکم نہیں ہے تو بدی کیسے بڑھ رہی ہے؟ کلام خدا دیکھ رہا ہے اور بتاتا ہے آپ کو، اور یہوہ خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور ان کے دل کے تصور اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب یہوہ خداوند نے زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوئے اور دل میں غم کیا۔ اگر بدی نہیں تو شریعت بھی نہیں، کیونکہ شریعت کی حکم عدولی سے گناہ سرزد ہوگا، اور گناہ آپ سے بدی کرواتا ہے۔ گناہ بدی کا نام ہے۔
یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے عبرانی زبان کا، جو بدی کا انگلش میں ٹرانسلیٹ ہے وکرنیس کی گئی ہے، اور عبرانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ وہ راہ لفظ ہے، جس کا مطلب ہے انتہا کی حکم عدولی، انتہا کی جون سی ہے بدی۔ خدا قدوس ایسے محلول نہیں ہو رہے، ایسے ہی نہیں وہ کہہ رہے کہ اب میں مٹا دوں گا اس انسان کو، کیونکہ یہ گناہ کی اس نیت پہ پہنچ گیا ہے جہاں پر اب مجھے ایک نئی نسل جون سی ہے قربان چڑھانی ہے، اور وہ 9 اور 8 جانے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر موشے تک، جو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی سینہ پر موشے کو دیے گئے، آدم سے لے کر موشے تک گناہ سرزد ہوتا ہے، آدم سے لے کر موشے تک بدی جون سی ہے غالب ٹھہرتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ٹھہر سکتی تھی اگر خدا قدوس کے حکم موجود ہوتے۔ ایسا پاسبل نہیں تھا کہ گناہ تو موجود ہو اور حکم موجود نہ ہو۔ گناہ حکم کی حکم عدولی ہے۔ پاسبل نہیں کہ گناہ دنیا میں ہے اور حکم نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا خدا قدوس نے ابراہم کے متعلق، جو ایمانداروں کے باپ کہلاتے ہیں۔ ہم پیدائش 26ویں باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ پیدائش 26واں باب اور اس کی 5ویں آیت، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اس لیے کہ ابراہم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ کون شخص کہتا ہے کہ خدا قدوس کی شریعت، خدا قدوس کے حکم کوئی سینہ سے پہلے موجود نہیں تھے؟ خدا قدوس بیان کرتے ہیں کہ میرے حکم موجود ہیں۔ خدا قدوس بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ابراہم نے میری بات مانی، جو میں نے کہا اسے سنا، اس پر عمل کیا، اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ خدا قدوس نے یہ جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا تقابل کریں گے جب کوئی سینہ پر شریعت دی جاتی ہے اس وقت کیا الفاظ استعمال ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش 26ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، Abraham kept my requirements۔ جو ورڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ مشمرات ہے۔ My commands، mitzvah، my decrees، خقا، my laws، تورا، جسے ہم تورا کہہ دیتے ہیں۔ خدا قدوس کیا بتا رہے ہیں
کہ my requirements mishmarat, my commands mistawa, decrees huqa, and my laws Torah. یہ ہے وہ جو ابراہم جو ہیں وہ مانتے ہیں. کس بیس پہ وہ مانتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی لکھی چیز نہیں ہے. آپ اور میں تو خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس لکھی حالت میں موجود ہے. انہیں تو خدا نے صرف زبان سے کہا. ایسے نہیں ایمانداروں کا باپ ٹھہرا دیا گیا. صرف انہوں نے منہ سے کہا، ابراہم نے کان سے سنا اور عمل کیا. افسوس ہم پر، ہمیں لکھی حالت میں بھی دے دیا گیا. ہمیں آنکھیں دی گئی کہ اسے پڑھ لیں، ہمیں کان دیے گئے کہ اسے سن لیں. ہم نے عمل نہیں کیا. آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں جب کوئی سینہ پر عہد باندھا جاتا ہے تو اس سے خدا قدوس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. استثنا 11ویں باب میں آتے ہیں. پہلی آیت لکھا ہے، سو تو یہوہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور ان کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا. یہ ہے وہ الفاظ جو کلام خدا آپ کو بتاتا ہے. کوئی سینہ پر جب عہد باندھا گیا، 10 احکام دیے گئے، اس وقت ادا کیے گئے. آئیں اس کو دیکھیں کہ کیا یہاں پہ لکھا گیا. ڈیٹرونمی 11:1 میں love Yehovah Elohim your God and keep his requirements mishmarat, his decrees chukah, his judgment mishpat, and his commands mistawa. ایسے نہیں خدا قدوس نے کہہ دیا ابراہم کو. ایسے نہیں اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا. یہاں پہ تو آپ کو لکھی حالت میں دے دیا گیا اور وہی الفاظ ادا کیے گئے جو ابراہم کے لیے ادا کیے گئے. یرمایہ 31واں باب میں کیا بیان ہوتا ہے؟ یرمیہ کہا جاتا ہے، یرمایہ جو ہے لفظ ہے. 31واں باب. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ببلیکل ناموں کو اپنی کم علمی کے باعث یا ناسمجھی کے باعث یا کلام سنانے والے کی لا علمی اور ناسمجھی کے باعث یا اپنے ماں باپ سے جو ہم نے سیکھا ہے ان کی ناسمجھی یا کم علمی کے باعث جو الفاظ ہم میں رائج ہو گئے ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ناموں کو جو ہے مت بگاڑیں اور ان ناموں کو ان کی اصلی حالت میں سیکھنے کی کوشش کریں. کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو عبرانی سیکھنی ہے. آپ کو صرف عبرانی میں نام کو سیکھنا ہے. اگر آپ چائنیز پریزیڈنٹ کا نام لے سکتے ہیں، انگلش پریزیڈنٹ کا نام لے سکتے ہیں، ڈینش پریزیڈنٹ کا نام لے سکتے ہیں، کورین پریزیڈنٹ کا نام لے سکتے ہیں، رشین پریزیڈنٹ کا نام لے سکتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ بائبل کے نام اصل جو لفظ ہیں انہیں ادا کر سکتے؟ کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ عبرانی کو سیکھیں. ہم یرمایہ 31واں باب اس کی 33ویں آیت میں آتے ہیں اور کلام خدا سے سیکھتے ہیں کلام خدا کیا سکھانا چاہتا ہے. رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتے ہیں، 33ویں آیت
جی میں 23ویں آیت پڑھنے لگا تھا، یرمایہ 31واں باب 33ویں آیت، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد یہ اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، یہوہ خدا فرماتے ہیں، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ شریعت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، توراہ استعمال کیا گیا، اور یہ وہ توراہ ہے جو ابراہیم جو ہے اپنے دل کے اوپر پہلا انسان جس کے ہاتھ میں تحریر نہیں تھی، جس کے دل پر تحریر تھی، اور جب تک آپ کے دل پر تحریر نہیں ہوگی آپ خدا کے حکم کو قبول کرنے سے قاصر ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ دل سے اس کی حمد کریں، دل سے اس کی طرف رجوع لائیں۔ جب تک ہم دلوں کو نہیں تبدیل کریں گے، دلوں کو جو ان سے ہے اس کو اپنے اندر نہیں آنے دیں گے کہ وہ ہمارے دلوں پر تحریر کریں، تب تک ہم بدی کے غلبے میں رہیں گے۔ کلام خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا قدوس کے کلام کی طرف رجوع کریں، ہم اس کلام کی طرف جو ہم تک پہنچا، جو ہمارے مبشروں نے، پادریوں نے، بشپس نے، پوپس نے پہنچایا، اس کو جانچیں، اس کو پرکھیں کہ کیا انہوں نے کلام خدا کو ہی بیان کیا یا انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کلام کو ہم تک پہنچایا۔ ابراہیم جو ہے انہوں نے کوئی اس طرح کی جو ان سے حکم نہیں انہیں دیے گئے کہ جو ٹیبرنیکل میں جو حکم تھے، جو رسمی حکم تھے، جو سول لاز تھے، خدا کی شریعت، خدا کے احکام، 10 احکام ان کے اندر موجود تھے۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ سے خدا کے حکم ٹوٹتے ہیں، اور جب تک حکم موجود نہیں ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ پہلا یوحنا 3 باب 4 آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا گناہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ شریعت کی حکم دولی گناہ ہے۔ جب شریعت موجود ہوگی اور آپ اس کو توڑیں گے تو آپ سے گناہ سرزد ہوگا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو آپ پر موت واجب ٹھہرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کلام خدا کے اندر سے کہ ایک آدمی کے وسیلے سے، جو پہلا آدم تھا، اس کے وسیلے سے جو ہے گناہ اس دنیا میں آیا، اور وہ گناہ تمام بنی نوع انسان میں سرایت کر گیا، کیونکہ تمام آدم کی نسل ہے۔ اگر حکم موجود نہیں تھے تو آدم میں گناہ کیسے آ گیا؟ حکم موجود تھے تو آدم نے اسے توڑا اور وہ گناہ کا مرتکب ٹھہرا۔
اگر قائن جو ہے اسے آگاہ نہیں کیا جاتا کہ دیکھ جو کچھ تو کرنے کو ہے وہ گناہ ہے، تو قائن پر اس کی سزا نہ ٹھہرائی جاتی۔ خدا قدوس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اس سے، پیدائش کی کتاب 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم جائیں، پیدائش کی 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے، اگر حکم نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے، حکم ہے، اسی وجہ سے خدا قدوس اسے وارن کر رہے ہیں کہ جو کچھ تو کرنے کو ہے تو اس حکم کی حکم عدولی کرنے کو ہے، مت کر ایسا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قائن اپنے بھائی حاول کو قتل کرتا ہے، تو قتل نہ کرنا، وہ گناہ کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر سزا نافذ ہو جاتی ہے، اور وہ سزا کیا ہے کہ وہ اب جان سے مارا جائے گا، اور اسی لیے وہ گھبراتا ہے اور خدا قدوس سے کہتا ہے کہ اب تمام لوگ میری جان کے در پہ ہوں گے۔ تمام لوگ کیوں در پہ ہوں گے اس کے؟ اگر انہیں یہ علم نہیں ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ قائن کو تو خدا نے بتا دیا، اگر وہ گناہ سے واقف نہیں تھے، اگر وہ حکم سے واقف نہیں تھے تو پھر وہ قائن کے در پہ کیوں ہوں گے؟ وہ کون ہیں؟ وہ آدم کی اولاد ہیں، آدم اور اس کے بچے اور اس کی نسل جانتے ہیں خدا کے احکام، اور اسی لیے قائن جو ان سے وہ اب ڈرتا ہے۔ آپ اسے پیدائش 4 باب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ 9 واقعے میں ہم نے دیکھا کہ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا قدوس انسان کی بدی دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں انسان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ ایکسیڈنگلی ایول کی طرف ہے انسان، بدی کی نہایت بلندیوں پر ہے وہ، اور خدا قدوس کہتے ہیں کہ میں اب انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اگر حکم موجود نہیں تھے تو کیوں انسان بدی کی طرف گیا؟ کیوں اس سے بدی سرزد ہوئی؟ کیوں خدا قدوس نے طوفان بھیجا اور انسان کو اس صفحہ ہستی سے 8 جانوں کے علاوہ مٹا دیا؟ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ابی ملک کو خدا قدوس آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کسی کی بیوی ہے، تو اس کے ساتھ صحبت نہ کرنا، نہیں تو گناہ کا مرتکب ٹھہرے گا۔ خدا قدوس جو ہیں آگاہ کرتے ہیں، پہلے اپنے حکم کو بیان کرتے ہیں، تبھی وہ حکم اگر ٹوٹے گا تو آپ سزا کے مرتکب ٹھہریں گے۔ ابی ملک کو جو ان سے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور ابی ملک بدی سے باز آتا ہے۔ یوسف کا ہم نے دیکھا کہ یوسف جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیوں خدا کا گنہگار ٹھہروں؟ اگر یہ حکم موجود نہیں تو یوسف کیوں کہتا ہے کہ میں کیوں خدا کا
गुनहगार ठहरूं। आप देखते हैं पैदाइश 30 बाब उसकी 33वीं आयत में, जब याकूब और उसका ससुर जो है वो तय पाता है उनमें भेड़ गले के बारे में कि कौन सा गला किसका ठहरेगा, तो याकूब कहता है कि मैं क्यों जौन सा है बदी करूं, मैं क्यों जौन सा है अपने ससुर के जो है गले को अपने गले में शामिल करूं और गुनाह का मुर्तकब ठहरूं। आप इसको पैदाइश 30वें बाब उसकी 33वीं आयत में देख सकते हैं। क्यों खुदाए कुदूस कहते हैं अब्राहम के मुतालिक, अगर अहकाम मौजूद नहीं थे, अगर शरीयत मौजूद नहीं थी, कि अब्राहम जो है उसने मेरे आइन हुक्मों और शरीयत पर अमल किया। खुदाए कुदूस जो हैं उनके अहकाम को इस सीना से पहले कलाम खुदा बताता है कि मौजूद थे, नाफिज थे, और यही वो रीजंस हैं कि तमाम लोग आदम से लेकर मोशे तक, कोई सीना बशरिय दिए जाने से पहले तक तमाम लोग गुनाह के मुर्तकिब ठहरते हैं और बदी से मगलूब होते हैं और सजा के हकदार ठहराए जाते हैं। हम देखते हैं कि जब गुनाह सरजद होता है तो खुदाए कुदूस जो है कफारा अदा करते हैं। खुदाए कुदूस जौन सा है जानवर को ज़बा, पहली कुर्बानी जौन सी है वो बागे अदन में अदा की जाती है, और उस जिस्म को जो कि नंगा हो चुका है, जिससे पाकीज़गी उतर चुकी है, जो अब गंदगी के अंदर मौजूद है, उसको चमड़े का लिबास दिया जाता है। उसकी बरहंगी जौन सी है वो ढांपी जाती है, लेकिन चमड़े का लिबास इंसान के गुनाह को नहीं छुपा सकता। आपके लिबास आपके गुनाह को नहीं आपसे दूर कर सकते। गुनाह के लिए कफारा जौन सा है अदा करना जरूर था, और यही वो रीजन थी कि मसाया खुदा खुद जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आते हैं ताकि हमारा कफारा अदा किया जाए। हमने देखा काइन और हावल का, अपने भाई को कत्ल करता है और गुनाह का मुर्तकिब ठहरता है। हमने देखा कि नोआह नाम है, हम नोआ कह देते हैं, नोआह नाम है, वो खुदाए कुदूस के हाँ पाक जानवरों की कुर्बानी गुजरानते हैं। अगर ये कानून मौजूद नहीं था तो पाक जानवरों की कुर्बानी क्यों गुजरानी गई? अगर पाक और नापाक के हुक्म मौजूद नहीं थे तो फिर ये कुर्बानी किस तरीके से गुजरान दी गई? हम इसको देखने के लिए पैदाइश 8वें बाब की 20वीं आयत में आएंगे। पैदाइश की किताब 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत। तब नोआह ने यहोवा खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। अगर हुक्म मौजूद नहीं थे तो ये कैसे हो गया? कलाम खुदा तो आपको बार बार बताता है कि हुक्म जौन से हैं पहले से मौजूद थे। ये वो कम इल्म लोग, खुदा के कलाम से दूर लोग आपको ये सिखाते हैं कि खुदाए कुदूस के ये अहकाम आपके लिए नहीं बनी इस्राएल के लिए थे। अगर ये अहकाम बनी इस्राएल के लिए थे तो फिर वो बाकी 9 अहकाम भी, अगर आप सबत को नहीं मानते तो बाकी 9 अहकाम भी बनी इस्राएल को दिए गए, क्योंकि उन्हें एक हुक्म नहीं 10 अहकाम दिए गए। हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर
शुक्र करते हैं कि हमने सबत के हुक्म को देखा कि यहोवा खुदावंद मोशे से कहते हैं कि कब तक ये मेरे सबत को पामाल करते रहेंगे। अभी ये हुक्म दिया नहीं गया, इसके बावजूद कलाम खुदा ये बयान करती है। और ये जब वहां पे आप देखते हैं जहां पे ये कलाम खुदा 16वें बाब की 28वीं आयत में बयान करते हैं कि कब तक ये मेरे हुक्मों को और मेरे आइन को पामाल करते रहेंगे, वहां पे जो लफ्ज माय कमांडमेंट्स लिखा हुआ है वो मिस्तवा लिखा हुआ है और लॉस तौरा जो उनसे लफ्ज यूज किया गया। हम देखते हैं कि खुदा कदूस का सबत जो है वो तख्लीक होता है तख्लीक कायनात के वक्त, और ये सबत जौन सा है उसकी 1000 साल बादशाहत में भी कलाम खुदा यशया नबी की मार्फत बताता है कि वो कायम रहेगा और हर कौम हर सबत से दूसरे सबत तक खुदा कदूस की सूरी में आएंगे और बरकत को हासिल करेंगे। खुदा कदूस का हम शुक्र करते हैं कि हम उनके सिखाए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना चाहते हैं। तो फीक जो उनसे खुदा कदूस हमें दें कि हम जो है अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, उस बदी को जो हमारे अंदर मौजूद है उसको निकाल बाहर करें, ताकि जो उनसा है हम उस सच्चाई पर चलते हुए उस ताजगी को, उस कलाम को अपनी जिंदगी में ला सकें, ताकि हम उसके लोग ठहर सकें। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।